کچھ دنوں پہلے زرداری صاحب کی میاں نواز شریف صاحب سے ملاقات کی خبریں گردش کرتی رہیں لیکن وہ ملاقات نہیں ہو سکی. اب بلاول بھٹو صاحب اور شہباز شریف صاحب کی ملاقات کے حوالے سے کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں پیپلز پارٹی کی؟ دیکھیں، ملاقات جو ہے وہ آج ایک ہوئی ہے ہماری ڈیلیگیشن کے ساتھ، اور اس ملاقات کے اندر پانی کے ایشو کو بھی ریز کیا گیا ہے، کیونکہ آج زرداری صاحب نے اپنی تقریر میں بات کی. اس سے قبل بھی چیئرمین بلاول صاحب نے بھی بڑا کلیئر موقف اس پہ دیا تھا. ہماری میٹنگ ہو نہیں رہی تھی ان سے، اور سی سی آئی کی کوئی میٹنگ ہوئی نہیں. آپ کو پتا ہے 1 برس گزر چکا ہے، اور اس موجودہ حکومت نے ابھی تک اپنی آئینی اس ذمہ داری کو پورا نہیں کیا ہے، which is again in violation of the constitution. لیکن یہ پانی کا ایشو ہمارے لیے بہت اہم ہے، سروائیول کا ایشو ہے، اور اسے آج ہماری جو ڈیلیگیشن ملی ہے پرائم منسٹر صاحب سے which was led by آنریبل چیئرمین بلاول صاحب، تو وہاں پر اس پانی کے اوپر بھی بات ہوئی ہے اور دیگر معاملات پر بھی بات ضرور ہوئی ہے. کیونکہ پنجاب کے اندر آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ورکرز ہم سے بار بار یہ پوچھتے ہیں کہ جی ہم کیوں ایسی حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں جب ہمیں کوئی بھی ہمیں کوآپریشن نہیں مل رہی ہے، اور ہمیں اس طریقے سے ٹریٹ بھی نہیں کیا جا رہا جیسے کسی گورنمنٹ ایلائی کو کیا جائے. تو دیکھیں سوال تو اٹھتے ہیں نا، سوال تو آپ سے ورکر کرتا ہے اور کھل کے کرتا ہے، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ورکر جو ہے وہ جمہوری سوچ کا مالک ہے. اس کو یہی ٹریننگ ہے کہ جو بات کرنی ہے کھل کے کرو، تم سوال کر سکتے ہو. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے یہ زبان دی ہے لوگوں کو، عوام کو، اور ہمارے ورکرز اسی سوچ سے کام کرتے ہیں. تو جب زرداری صاحب اپنے حالیہ دورے پہ گئے لاہور، تو وہاں بھی جب ان کے ساتھ میٹنگز ہوئی ہیں مختلف ہمارے پارٹی کے اراکین کی اور عہدیداران کی، ورکرز کی، تو سب نے ان کو یہ کھل کے بتایا کہ جی پنجاب کے اندر پیپلز پارٹی کے ساتھ جو سلوک اختیار کیا جا رہا ہے پنجاب حکومت کی طرف سے وہ نامناسب ہے، اس میں کوئی چینج نہیں آیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ آج یہ بھی باتیں اس میٹنگ میں ضرور ہوئی ہوں گی، اور یقیناً ہمیں یہی امید ہے کہ اگر ہم اتنا تعاون کرتے ہیں حکومت کے ساتھ، اگر ہم ان کی اتنی سپورٹ کرتے ہیں، یہاں تک کہ ہم ان کا کورم بھی بنانے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں اسمبلی کے اندر، ان کے بل پاس ہو رہے ہوتے تو ہم بیٹھے ہوتے، تو یقیناً اب انہیں بھی سوچنا چاہیے کہ جو پیپلز پارٹی اتنا کوآپریٹ کر رہی ہے اینڈ رائٹلی کر رہی ہے، کیونکہ ملک کو ضرورت ہے اسٹیبلٹی کی. اب ہم بھی اگر خدا نہ خواستہ ایسی کوئی بات کریں جس سے کہ ملک کو نقصان ہو، کیونکہ پہلے ہی کچھ لوگ انتشار پھیلا رہے ہیں، پہلے ہی کچھ لوگ نفرتیں پھیلا رہے ہیں، پہلے ہی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی گریبان پکڑنے کی سیاست کو فروغ دو یا مضبوط کرو، تو ہم ایسا کام نہیں کریں گے. لیکن یہ اس سے ہرگز یہ نتیجہ اخذ نہیں کیا جانا چاہیے کہ پیپلز پارٹی جو ہے اسی طریقے سے چلتی رہے گی. پیپلز پارٹی کی جو ان کی ضرورت ہے، میں تو یہ نہیں کہوں گی کہ ہماری خواہش ہے، بھئی ہماری ضرورت ہے کہ ہم اپنے ورکرز کو ساتھ لے کر چلیں، انہیں خوش رکھیں، ان کو مطمئن رکھیں. تو اگر ہمارا ورکر مطمئن نہیں ہوگا تو پھر ہمیں بھی کوئی سنگین فیصلہ لینا پڑے گا. لیکن آج کی میٹنگ کے کیا نتائج وہ ابھی پتہ چلیں گے، ابھی سامنے آئیں گے. امید تو یہی کرتے ہیں کیونکہ اچھی سوچ ہے ہماری، مثبت سوچ ہے، تو مثبت نتائج کی ہی امید کر رہے ہیں. تو یہ فرمائیے گا کہ آج صدر مملکت نے خطاب کیا اور بڑا مفصل خطاب تھا جس میں بہت سی چیزوں کا انہوں نے احاطہ کیا، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اس میں سب سے مزیدار بات یہ تھی کہ انہوں نے اپوزیشن کو یہ مشورہ دیا کہ وہ ذاتی مفاد کے بجائے قومی مفاد کو ترجیح دیں. آپ کے خیال میں اپوزیشن کو مشورہ سمجھ بھی آیا یا نہیں آیا؟ بہت شکریہ ثنا. میرا خیال ہے کہ آپ نے جو ایکسپلین کیا ہے ساری سمری ان کی خطاب کی، وہ بالکل اپروپریٹ تھی. اور جو آپ کہہ رہی ہیں کہ صدر مملکت جناب آصف علی زرداری صاحب نے اپوزیشن کو مشورہ دیا ہے اپنی تقریر میں، اپنے خطاب میں سمجھتی ہوں کہ انہوں نے ہر اس ذہن کو یہ مشورہ دیا ہے، ہر اس کنفیوزڈ سوچ کو یہ مشورہ دیا ہے جسے اپنے علاوہ کوئی اور چیز زیادہ ضروری نہیں لگ رہی اس وقت، جبکہ پاکستان کے بہت سارے مسائل ہیں، عوام کو بہت سارے مسائل درپیش ہیں. دنیا دیکھیں تو بہت تبدیلیاں دنیا میں ہوتی نظر آ رہی ہیں، ان تبدیلیوں کا اثر بھی پاکستان پہ ہوتا ہے. پاکستان کے اندرونی جو ایشوز ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، اور جو ہمیں ایکسٹرنل ایشوز جن کا سامنا ہے وہ بھی بہت سنگین ہے. تو زرداری صاحب نے میں سمجھتی ہوں کہ یہ پازیٹیو میسج جو دیا ہے وہ ہر اس شخص کے لیے، اب اس میں اپوزیشن شامل ہو سکتی ہے، کیونکہ آج جو اپوزیشن بیہیو کر رہی تھی، جو نان سیریس ایٹیٹیوڈ تھا، اس سے یہ لگ رہا تھا کہ انہیں پاکستان کے مسائل سے، لوگوں کے مسائل سے کوئی ان کا واسطہ نہیں ہے، اس سے کوئی غرض نہیں ہے. آج جو دلچسپ بات تھی وہ یہ تھی کہ صدر مملکت جناب آصف علی زرداری صاحب پاکستان کے وہ پہلے
واحد صدر ہے, सिविलियन صدر, जिन्होंने 8वीं मर्तबा मुश्तरका पार्लिमानी इजलास से खिताब किया. और जरदारी साहब की एक लेगेसी रही है पॉलिटिकल रेकन्सिलिएशन की. उनकी ये लेगेसी रही है कि जब वो पिछले मर्तबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, जब वो खुद सदर थे और प्राइम मिनिस्टर भी पीपल्स पार्टी के थे, तो एक भी सियासी कैदी नहीं था. कभी भी सियासी बुनियाद पर किसी से दुश्मनी नहीं की, कभी भी सियासी इंतकाम लेने की ख्वाहिश नहीं की, ना ऐसा कोई एक्शन किया. तो जरदारी साहब ने हमेशा जो पॉलिटिकल मैच्योरिटी है या जो सियासी बसीरत है जो उन्होंने अप्लाई किया है अपने ऑफिस में, वो हमें उस वक्त से लेके आज तक नजर आ रहा है. आज आपने देखा कि बावजूद इसके कि जो भी माहौल क्रिएट किया अपोजिशन ने, जो भी गैर संजीदा उनकी हरकत थी, उसके बावजूद जरदारी साहब ने अपनी तकरीर पे फोकस किया. बड़े जो है कामली उन्होंने, यकीनन एक ड्राफ्ट होता है, स्पीच के पॉइंट्स लिखे जाते हैं, सदर है पाकिस्तान के, उनको एक टाइम के अंदर अपनी बात करनी है और हर बात को वो पहले ही जो है उसको असेस करके बात करते हैं कि जी मैंने इस मौजू को भी कवर करना है, इस मौजू को भी कवर करना है. तो वो सारी एक मुफस्सिल तकरीर जो उन्होंने सुनाई या हमारे साथ उनका खिताब हमने सुना, वो मैं समझती हूँ कि वो इस बात की अक्कासी कर रहा था कि बतौर सदर पाकिस्तान उनकी नजर हर चीज पर, पाकिस्तान में अवाम को दरपेश जितने जितने मसाइल हैं, जो अहम सेक्टर्स हैं, जो इस वक्त कंट्रोवर्शियल बातें चल रही हैं, जिस पर के लोग एहतजाज कर रहे हैं, उससे लेकर कहाँ पर इम्प्रूवमेंट लाने की जरूरत है, किस चीज को ज्यादा अहमियत देने की जरूरत है, पार्लियामान की क्या वक़्त है, जमहूरियत की क्या अहमियत है, हर चीज को उन्होंने एक्सप्लेन किया. हमारे बायलैटरल जो टाइज हैं मुख्तलिफ ममालिक के साथ, बिलखसूस चीन के साथ उस पर बात की. इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो कुछ हो रहा है उस पर बात की, फलस्तीनियों के लिए बात की. तो मैं समझती हूँ कि इतनी मुफस्सिल तकरीर काश के अपोजिशन अपना एहतजाज करती रहती, लेकिन सुन जरूर लेती, क्योंकि वो पाकिस्तान के सदर हैं और वो जो बात कर रहे थे वो एक उनकी अपनी एक लेगेसी है. वो जो 5 बरस पहले ऑफिस में रहे, तो उस वक्त भी अपने सियासी मुखालफिन को उन्होंने मौका नहीं दिया तनकीद का, क्योंकि वो हमेशा वेलकम करते थे किसी भी सोच एडवाइस को, किसी की भी सोच को, और वो कहते थे सबको साथ लेकर चलो. तो ये इस ऑपोजिशन ने, मेरा ख्याल है कि इसकी अपनी बेवकूफी है कि जब एक ऐसा शख्स सदर की कुर्सी पर बैठा है, तो मेरा ख्याल है आपको ये सोचना चाहिए कि आप भी हाथ बढ़ाएं पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए, ना कि आप अखाड़ा बना दें पार्लियामेंट को या सर्कस में तब्दील कर दें पार्लियामान को, जिसके लिए आज जरदारी साहब ने बहुत अहम अल्फाज अदा किए. और उन्होंने ये कहा कि डेमोक्रेसी नीड्स गिव एंड टेक, एंड व्हाट बेटर प्लेस टू वर्क ऑन कलेक्टिव गोल्स देन दिस पार्लियामेंट. मीनिंग कि पार्लियामेंट का रोल इतना अहम है कि हम इसी जमहूरियत को अच्छी शक्ल दे सकते हैं अपने काम के जरिए, अपने कलेक्टिव विजडम के जरिए, अपने कलेक्टिव एफर्ट के जरिए. लेकिन बस मैं कहूंगी कि ये ऑपोजिशन सिर्फ अपने ही नारों पे चलना चाहती है, बस वो एक ही शख्स के इर्द गिर्द घूमना चाहती है. इन्हें गरज नहीं है कि मुल्क की बेरोजगारी कहाँ जा रही है. आबादी का जिक्र किया जरदारी साहब ने कि बढ़ती हुई आबादी के मसाइल हैं. उन्होंने क्लाइमेट का भी जिक्र किया. कोई भी कंस्ट्रक्टिव बात इस वक्त की ऑपोजिशन नहीं कर रही. हालांकि इतना कुछ है जो ऑपोजिशन कर सकती है, तनकीद भी कर सकती है इस हुकूमत की पॉलिसीज पर, बट उसके लिए उनके पास वो एजेंडा नहीं है, मेरा ख्याल है.